رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا، اوراد و وظائف کرنا بہت اچھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس شخص نے سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا اور اس شخص کی شیطان سے حفاظت کی جائے گی۔ اسی طرح کلمہ شریف پڑھنا بھی بہتر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، سونے سے پہلے اس کا ورد کرتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر اپنے ہاتھ اپنے پورے بدن مبارک پر جہاں تک ممکن ہوتا پھیر لیتے۔ یہ سنت مبارکہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سونے سے پہلے بستر پر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، جو شخص سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور توبہ کرے تو اس کی بخشش اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرے تو وہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے تو وہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا بھول گیا وہ گویا خسارے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، سورہ فلق اور سورہ ناس اور کلمہ شریف پڑھنا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے یہ تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر اور بیٹھ کر یہ تمام وظائف پڑھے جائیں اور قبلہ رو ہو تو سب سے زیادہ افضل ہے۔ باوضو ہو کر سونے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے لگو یعنی جب بستر پر جانے لگو تو وضو کر لو جس طرح کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، کلمہ شریف، درود پاک اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور تسبیحات فاطمہ پڑھی جائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ تمام وظائف آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، تسبیحات فاطمہ، کلمہ شریف وضو کر کے قبلہ رو ہو کر اور بیٹھ کر پڑھے جائیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام وظائف بغیر وضو کے پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، یہ تمام وظائف بغیر وضو کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لیٹ کر پڑھیں یا پھر بیٹھ کر۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ تمام وظائف باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر اور بیٹھ کر پڑھے جائیں تو افضل اور بہتر ہیں۔ ہاں، البتہ ان کو لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر لیٹ کر پڑھنا ہو تو اپنے پاؤں کو پھیلا کر نہ پڑھیں بلکہ پاؤں کو سمیٹ کر ان تمام وظائف کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سونے سے پہلے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہ اور استغفار کو قبول کریں، ہمارے لیے زندگی کی راہیں آسان کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شکریہ۔